بہرحال گزارش یہ ہے کہ اس پر کوئی قتل یا قصاص تو ہے نہیں، نہ دیت ہے، لیکن شریعت کے حکم کے مطابق وہ 2 مہینے کے روزے رکھے تو بڑی اچھی بات ہے، چونکہ غلطی تو کی ہے نا اس نے۔ میرے والد نے بیٹیوں کو حق حصہ نہیں دیا، انتقال ہو گیا، انہوں نے حصہ دینے کا، لیکن سارے الگ ہو گئے ہیں۔ بہرحال آپ کو اللہ توفیق دے تو سب کو حصہ دے دیں۔ میں نے وطن میں قرآن پڑھنا شروع کیا، حرم میں آ کے ختم ہو، جتنا یہاں پڑھا ہے اس کا حرم کا ثواب ملے گا، اور جتنا وہاں پڑھا ہے اس کا وہ ثواب ملے گا، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ سجدہ تلاوت یاد نہیں ہے، احتیاطاً کر لیں اندازاً۔ آپ کے دروس کی سی ڈی کہاں ملتے ہیں؟ میرے پاس کم سے کم نہیں ہیں۔ آج کل تو نیٹ پہ بھی آپ لے کے خود لے سکتے ہیں، کوئی خریدنے کی کیا ضرورت ہے آپ؟ اگر کوئی بندہ حالت احرام میں چند منٹ ٹوپی وغیرہ پہن لے، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو سند حدیث لینی ہے تو فجر کی نماز کے بعد نیچے درس ہوتا ہے، صبح کے فوراً بعد، وہاں آ جائیں انشاءاللہ دیں گے اجازت۔ فرض نماز میں آدمی کے خیالات ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ نماز پڑھتے رہیں، اور نماز میں جو پڑھا جاتا ہے اس پہ غور کیا کریں، مثلا الحمدللہ رب العالمین، اب اسی پہ غور کریں۔ جب آپ قرآن میں غور و تدبر کریں گے تو یہ خیالات خود بخود بھاگ جائیں گے۔ میری بیٹی کے دل میں سوراخ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے ننند پر جن ہے تو اس کے لیے بھی وہی علاج ہے کہ سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر لیں، اس کو ہیڈ فون لگا کے سنیں، اگر جن ہے تو بھاگ جائے گا۔ افضل یہی ہے کہ صفا مروہ میں بھی وضو ہو، لیکن وضو نہ ہو تب بھی دوڑ سکتے ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو اولاد صالح عطا فرمائیں۔ آئی بروز جو بنواتے ہیں یہ ناجائز ہے، سر کے پیچھے جو جوڑا باندھنا یہ بھی ناجائز۔ اونٹ کیا اونٹ کے کوہان کے حکم میں آئے گا؟ نہیں، اونٹ کی کوہان اوپر ہوتی ہے، پیچھے نہیں ہوتی۔ محمد رسول خان کٹ فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ اگر کوئی آغا خانی لڑکا اسلام قبول کر چکا ہے لیکن لڑکی کے ماں باپ نہیں مانتے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے پیار ہے، ڈر بھی لگے، محبت بھی ہو۔ دعائیں قنوت اگر یاد نہیں، جو دعائیں یاد ہیں پڑھتے رہو، اور آہستہ آہستہ دعا قنوت بھی یاد کرو۔ جلد سے جلد اللہ روزگار عطا فرمائے، استغفار زیادہ پڑھو۔ اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں یہ ہیں کہ اللہ کا کام نہیں ہوتا، شیطان کا کام ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ نماز میں شیطانی خیال آتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آنے دیں ان کو۔ میری بیٹی کے 2 بیٹے بھی ہیں، اس کا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، میری بیٹی اس کو شریعت نے ایک حق دیا ہے، تم بھی بلا وجہ ضد میں مبتلا نہ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عدل کرے۔ اگر عدل نہ کر سکے تو قیامت میں ایسے اٹھے گا کہ ایک حصہ اس کا فالج زدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی کا جنازہ ہوا ہی نہیں تو پڑھائے کون؟ جنازہ ہم گناہگاروں کا ہوتا ہے، معصوم نبی کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو صحابہ کمرے میں جا کے درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے ہیں۔ اللہ عالم بھی اب نجران سے کوئی آ رہا ہے، میں لوگوں کی تحقیق کرتا رہتا ہوں، یہ کون ہے؟ یہ تمہیں کوئی کیڑا ہے تحقیق؟ کوئی بھی ہے،
میری بہن تقریباً 15 سال سے میرے گھر میں ہے، شوہر بھی رہنے نہیں آتا، اس کا نکاح تو ختم نہیں ہوا، لیکن کوشش کریں نہ مانے تو خلو کر لیں۔ جہنم جہنم ہے، اللہ بچاوے، کیا ہے اس میں؟ آگ ہے، نار اللہ الموقدہ۔ مقام ابراہیم چونکہ اصل مقام ہے، اس لیے اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ کے قرآن کا حکم بھی یہی ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حضور نے بھی طواف کے 2 رکعت مقام ابراہیم پہ پڑھے ہیں۔ اللہ ہر بچی کو، بیٹی کو، بیٹے کو، سب کو شفا دے۔ بہرحال آپ اپنے عمرے ویزے کا کام کرتے ہیں، آپ سے شیعہ لگوائے یا سنی لگوائے، آپ کو کیا ہے؟ انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا، علم غیب اللہ کا خاصہ ہے۔ حرم کے باہر جو کھانا لوگ تقسیم کرتے ہیں، اگر امیر آدمی ہیں نہ لیا کرو، غریب ہو تو کھا لیا کرو۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو آپ عمرہ نہیں کروا سکتے، یعنی یہ شرط نہیں کر سکتے کہ عمرہ کرو، آپ وہ پیسے اس کو دے دیں، وہ عمرہ کرے مرضی، نہ کرے مرضی۔ میرا نام ارغان، روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے، سرما پہننا جائز ہے، خوشبو لگانا جائز ہے، تیل لگانا جائز ہے۔ حرم سے چپل نہ اٹھایا کریں، اپنی چپل کپڑے میں لپیٹ کے اپنے ساتھ رکھیں۔ احرام کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھنا، ایسے بیٹھے لیکن کوئی شہوانی بات نہ کریں۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ درس کے اندر ہمیشہ اصولی باتیں ہیں کہ اس کے اندر سختی بھی ہوتی ہے، نرمی بھی ہوتی ہے، اس میں ترغیب بھی ہوتی ہے، ترہیب بھی ہوتی ہے، تو اگر کسی لطیفے کا ذکر آ جائے تو وہ منع نہیں ہے۔ محمد ریان نام ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے محبوب کے لیے دعا کرنی ہے، محبوب کا خاوند ہے یا غیر محرم محبوب ہے؟ پہلے وضاحت تو لکھو، اس محبوب کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ مرحوم کے نام سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ میرے والد کو ٹی بی کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اور آج کل میرے بھائی ٹی بی کا علاج چونکہ آ گیا ہے تو اس کو آپ ضد میں نہ رہیں، کسی ہسپتال میں جا کے ان کے سارے ٹیسٹ کرانے کے بعد وہ دوائیں لے لیں، 9 مہینے کا کورس ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے ٹی بی ختم ہو جاتی ہے۔ گاؤں میں رہتی ہوں، گھر بھی ہے، مگر پھر بھی بڑے شہر شفٹ ہونا چاہتی ہوں، تو استخارہ کر لیں، خیر ہو تو ہو جائیں۔ میرا نام مشتاق احمد ہے، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، مجھے تکلیف ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ میری عادت ہے کہ ہر نماز کے بعد دعا سجدے میں مانگتی ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ بہتر یہ ہے کہ سجدے میں نہ مانگے، 2 رکعت نفل کی نیت کر کے پھر سجدے میں اللہ علی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن اگر کوئی مانگے تو کوئی بات نہیں۔ بہرحال کسی سے زنا ہوا ہے، توبہ کرے، بس بات ختم، اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اگر آدمی کے 70 سال گناہوں میں گزر جائیں اور آخر میں ایک دفعہ توبہ کر لے تو اللہ 70 کے 70 گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وہی ہے نا، ایک پور کا معنی ہے کہ جب کٹھے ہو جائیں گے پیچھے، تو ایک پور کے جب کاٹیں گے تو سارے کٹ جائیں گے نا۔ جو شخص داڑھی کٹواتا ہے اس کو امام نہ بنائے۔ میری بہن کے بچے نہیں ہیں، اللہ جتنے بھی لاولد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ صفا مروہ کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔
بیٹے نے کہا ہے اپنی بیوی سے کہ تم اگر آسٹریلیا گئی تو تمہیں طلاق ہوگی، طلاق ہو جائے گی بالکل۔ بہرحال جو بھی بچے یا جوان بیمار اللہ شفا عطا فرمائے۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب جو ہیں وہ بڑے مجاہد بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، داعی بھی ہیں، اور ان کی محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں نہیں ہزاروں سے بھی زیادہ لوگوں کو مسلمان کو اسلام نصیب کیا۔ انہوں نے ہندوؤں میں بڑا کام کیا، غیر مسلموں میں بڑا کام کیا، اور اللہ پاک نے ان کی زبان میں اتنا اثر اور تاثیر رکھی ہے کہ جب بات کرتے ہیں تو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور انہوں نے یہاں بھی کئی کافروں کو مسلمان کیا ہے، جدے میں، دمام میں، ریاض میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں، تو اللہ ان کو اور زیادہ سے زیادہ کامیابی عطا فرمائے۔ میرا نکاح مسجد نبی میں ہوا ہے شرعی طور پر، تو پاکستان میں کاغذات کی تکمیل کرائیں، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ پیٹ کے گیس کی وجہ سے سنت مؤکدہ چھوٹ جاتی ہے، کیوں چھوٹتی ہے؟ آپ مثلا مغرب کو جو وضو کیا ہے، اب چاہے وضو ٹوٹتا رہے، آپ عشاء تک اسی وضو میں سنتیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، طواف کریں، پھر مغرب کے لیے نیا وضو کریں۔ ہوائی جہاز میں اگر نماز پڑھنی ہو پہلے تو قبلے کے بارے میں معلوم کریں، تاکہ اگر رخ قبلے کی طرف نہیں ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ کھڑے ہو کے جتنا ممکن ہو وہ کھڑے ہو کے پڑھیں نماز، اور اگر بعد میں بیٹھنا پڑے تو آپ رکوع سجود کے لیے بیٹھ جائیں، لیکن قیام ضرور کریں۔ حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا جا رہا تو اس میں گناہ کی کون سی بات ہے؟ حضور نے فرمایا بوسہ دو یا اشارہ کرو، تو آپ ایک چیز پر تو عمل کر رہے ہیں نا، اشارہ کر رہے ہیں۔ میرا بیٹا 4 سال کا بولتا نہیں، اللہ اس کو شفا دے۔ حرم میں کھجوریں وغیرہ ہوتی ہیں، لے سکتے ہیں؟ ہاں سب لے سکتے ہو۔ میرے بھائی تاج محمود پتہ نہیں کیا آپ نے لکھا، بہرحال ان کی جو بھی کوئی مشکل ہے اللہ حل کریں۔ میرے بھائی بیمار ہیں، پیٹ میں زخم ہے، شوگر بھی ہے، اللہ ان کو بھی شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم اغفر لنا کل ذنب، فرج عنا کل کرب، نجنا واہلنا من الکرب العظیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا غیاث المستغیثین اغثنا، علیک توکلنا والیک انبنا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجنون والجذام وعن سیء الاسقام۔ اللہم انا نعوذ بک عن جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اللہم لا تجعلنا مصغة للمازغین، لا تجعلنا عقدة للآکلین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں جتنی مساجد، مدارس، دین کے ادارے ہیں، تبلیغ کے ادارے ہیں، مراکز ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ علماء حقہ کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء حقہ کی ہر مقام پہ نصرت اور مدد فرما۔ یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں،
حلب میں ہیں، شام میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل من يقربنا إلى حبك، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔